السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی، کل میں نے کیتھسٹ کی تحریر پڑھی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ان اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والے ملحدین کی سوچ کا گھوڑا ایک کھلے میدان میں بغیر کسی کنٹرول کے سر پر دوڑتا ہے۔ وہ چاہے بعد میں دلدل میں پھنسے یا کسی کھائی میں گر جائے۔ استاد نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے برزخی زندگی اور جنت میں انعام کے طور پر بہت چیزیں رکھی ہیں اور جہنم کو سزا کی جگہ بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو جنت اور جہنم دکھاتے کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے نہ دکھانے کا مطلب یہی ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ ہے اور نہ جنت اور نہ جہنم۔ بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم قرآن و حدیث میں غور کریں تو ہمیں عقل کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن ہمیں اپنی مرضی سے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی اجازت نہیں، بلکہ ایک حد بندی کر دی گئی ہے کہ اس سے آگے نکلو گے تو گمراہی تمہارا استقبال کرے گی۔ اور قرآن مجید کی بالکل ابتدا میں سورۃ بقرہ کی 3 آیت میں متقین کی پہلی صفت ایمان بالغیب بیان کی گئی ہے کہ متقین بن دیکھے جنت، جہنم اور میدان محشر کے قائم ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور رہ گئی یہ بات کہ جو نظر نہیں آتا اس کا انکار کر دوں، اس پر مثالیں تو کئی دی جا سکتی ہیں، لیکن میں آپ سے عام فہم سوال کرتا ہوں اور یہ بات میں واضح کر دوں کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے اور کان سے سنے ہوئے پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا کہ قرآن مجید پر ہے، لیکن جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ عقل کی بنیاد پر ہی مانتے ہیں اور عقل کی بنیاد پر ہی انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا میرا سوال بھی اسی انداز کا ہے۔ مثلا آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو کسی اسکول میں ایڈمیشن دلوانا ہے، آپ ستیانہ بنگلہ جاتے ہیں، آپ مختلف اسکولز کی طرف سے لگائے گئے پینا فلیکس دیکھتے ہیں جن پر وہ اپنے اسکول کی خصوصیات کا نمونہ پیش کرتے ہیں، مثلا محنتی اسٹاف، کھیلنے کے لیے گراؤنڈ، مکمل ایئر کنڈیشنر ماحول وغیرہ وغیرہ۔ آپ کھڑے ہو کر وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران اسی اسکول کے ایک استاد محترم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، وہ آپ کو دیکھ کر رک جاتے ہیں۔ انٹروڈکشن کے بعد آپ تسلی کے لیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ سب کچھ آپ کے ادارے میں ہے، تو لازماً وہ آپ سے کہیں گے کہ یہ نمونہ ہے، آپ اسکول کا وزٹ کریں، آپ اس سے بہتر پائیں گے۔ اب آپ کے سامنے دو ہی صورتیں ہیں کہ اس نمونے کو عملی شکل میں دیکھنے کے لیے اسکول کا وزٹ کریں یا پھر شکوک و شبہات سے بڑے واپس آؤ اور اس نمونے کا انکار کر دو۔ اب آئیں ذرا اصل جواب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی پیدا کیا ہے اور اس کی نعمتوں کو بھی۔ مثلا ہم جنت کے پھلوں کی بات کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، جب کبھی ان کو یعنی جنتیوں کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنت کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی ہی طرح ہوں گے، اسی لیے انہیں دیکھ کر جنتی یہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے یعنی دنیا میں ملے تھے۔ یہ مشابہت صرف صورت میں ہوگی، لیکن جنت کے پھلوں کی لذت اور خصوصیات دنیا کے پھلوں سے کئی زیادہ ہوگی۔ اسی طرح دنیا کے موذی جانوروں کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیوں پیدا کیا، تو ایک جواب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آخرت کے موذی جانوروں کو سمجھانے کے لیے دنیا میں موذی جانور دکھا دیے کہ اے انسانوں، جب یہ اس قدر زہریلے ہے تو آخرت کے موذی جانوروں کے زہریلے پن کا کیا عالم ہوگا۔ اب ہم مثال کو ممثلہ پر بلا تشبیہ مطابق کرتے ہیں کہ اسکول کی خصوصیات والا اشتہار دیکھنے کے بعد اعتبار کرتے ہوئے اپنے بھائی کو اس اسکول میں داخل کروا دیں، یا عملی نمونہ دیکھنے کے لیے اسکول چلا جائیں، یا پھر شکوک و شبہات میں انکار کر دیں۔ جنت اور اس کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے اور اس کا نمونہ دنیا میں دکھلا دیا ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اس کو مان لے، وگرنہ جب عملی نمونہ سامنے آئے گا اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، اس وقت دوسرا ٹھکانہ متعین ہو چکا ہوگا۔